حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے میدان میں اپنا لو لشکر لے کر جا رہے ہیں. دعا نہیں کی، واپس آ گئے. لوگوں سے کہا جلدی گھر چلو. اللہ نے کسی اور مخلوق کی سن لی. لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ جب ہم دعا کے لیے جا رہے تھے راستے میں نے ایک چیونٹی کو چت لیٹے دیکھا. ننھے منھے ہاتھ اس نے اوپر اٹھا رکھے ہیں. رب العالمین سے فریاد کرتے الہ العالمین گرمی اتنی ہے، زمین میں حدت اور شدت اتنی ہے، ہم اپنی بلوں میں بھی نہیں رہ سکتی. الہ العالمین بارش برسا. اس چیونٹی کو بھی پتا ہے جب بھی تمہیں کسی چیز کی حاجت پیش آئے تو عرش والے سے مانگو، فرش والوں سے نہیں مانگو. فرش والے تو ہمیشہ لینے والے ہیں، دینے والا صرف عرش والا ہے. پھر وہ چونٹی چت لیٹ کے جو ٹانگیں ہاتھ پاؤں اوپر اٹھا رکھے ہیں اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رب العالمین کی ذات عرش معلیٰ پر مستوی ہے. بڑے بڑے پگڑ باندھنے والوں کی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اللہ رب العالمین عرش پر ہے. کہیں گے نہیں وہ تو ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے. چور میں بھی رب ہے، تھانے دار میں بھی رب ہے. نعوذ باللہ ایک کی پٹائی ہو رہی ہے، ایک رب پٹائی کر رہا ہے. عجیب عقیدہ، عجیب عقیدہ. ہر چیز میں بیوی میں بھی رب ہے، شوہر میں بھی رب ہے. خدا کے بندوں ذرا سوچو تو صحیح، تم اللہ کے بارے میں کس قدر گھٹیا سوچ رکھتے ہو، کس قدر گھٹیا سوچ. آپ نے دیکھا ہوگا وہ حنیف قریشی صاحب بڑے مناظر ہیں اس جماعت کے. جب یہ مسئلہ آیا میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ قول جب موطا امام مالک سے پیش کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، یہ بات معلوم ہے. الرحمن علی العرش استوى معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب. کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے یہ معلوم، اس کے ساتھ ایمان واجب ہے. کیفیت ہمیں معلوم نہیں. یہ جو لوگ یوں کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے انصاف کرتا ہے، یہ اللہ کے لیے بیٹھے کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو لفظ اللہ نے اپنی ذات کے لیے یا رسول اللہ نے اللہ کی ذات کے لیے استعمال کیا ہے اس کے علاوہ اللہ کے لیے آپ کچھ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. خطیب حضرات بھی جوش میں کہہ دیتے ہیں وہ جی اوپر جو بیٹھا ہے اوپر، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اوپر والا، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، یہ چیزیں آپ استعمال نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لیسا کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال. میں نے جب امام مالک کا یہ قول پیش کیا اور آخر تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ عبارت تو صحیح ہے لیکن اس کا ترجمہ قاری صاحب نے غلط کیا. تو میں نے کہا تو صحیح کر، ترجمہ میں نے غلط کیا ہے تو صحیح کر. میں نے بھرے مجمع میں ترجمہ کیا ہے نا، تو بھرے مجمع میں اس کو صحیح کر. کہنے لگا میں کل کروں گا، میں کل کروں گا. میں نے کہا کل یہ لوگ نہیں ہوں گے جو آج آئے ہیں، کل دوسرے لوگ ہوں گے. تو میری غلطی جن کے سامنے آئی ہے انہی کے سامنے ٹھیک ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ عابد لیاقت صاحب نے کہ بھی آنا بھی آنا، کل بھی آنا، کل بھی آنا. یہ قریشی صاحب کل بتائے. اور چوتھی بات امام مالک نے کہی رحمہ اللہ نے وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت. اور وہ سوال مجھ سے کیا کر رہا تھا؟ ٹیبل سے اس نے ٹیشو کا ڈبہ اٹھایا، جیب سے موبائل نکالا، اس ڈبے کے اوپر رکھ دیا اور مجھ سے سوال کرنے لگا کہ آپ یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین بڑا ہے یا نعوذ باللہ عرش بڑا ہے؟ اگر تم کہتے ہو اللہ بڑا ہے اور عرش چھوٹا ہے تو بڑی چیز چھوٹی پر کیسے آئے گی؟ گویا وہ اس نے ایک تصور پیش کیا کہ بڑی چیز چھوٹی پر کیسے پیش آئے گی. اور اگر تم کہتے ہو عرش بڑا ہے تو پھر تم کہتے ہو اللہ اکبر، تو پھر وہ اکبر نہ ہوا. تو جب اس نے یہ کہا تب میں نے کہا کہ امام مالک فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں اس طرح کے سوالات کرنا بدعت. لوگ کرتے ہیں
لوگ کرتے ہیں، یہ سب شرک کی کارستانیاں ہیں جو لوگوں کے اندر، اور لوگ کوئی پوچھتے بھی نہیں، کوئی سوال تک نہیں کرتے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتے۔